अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक अफरीदी। आज का हमारा जो मौजू है वो ENT यानी एयर नोज थ्रोट। क्लिनिक में मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट आपके पास आते रहे होंगे जिनको एयर नोज थ्रोट यानी कान नाक गला मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। फ़र्ज़ किया ओटाइटिस मीडिया, कान से पस फॉर्मेशन या पीप का जाना या पीप का बहना, ओटिलजिया, जो है ना कान में दर्द का होना, चाहे वो बड़े हो चाहे बच्चे हो, ज़्यादातर आपको बच्चे ही मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा छींके यानी नाक से पतला पानी आना और साथ छींके भी आना, स्नीजिंग, नेजल पॉलिप, DNS, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, PND, आंखों से पानी का आना, आंखों की मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी। इसके अलावा रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, थायराइड का मसला। तो इस मौजू पे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो मुख्तसर से मुख्तसर बना लूँ और आप लोगों को समझ भी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग भी हो और आपको क्लिनिक में फ़ायदा भी दें। तो सबसे पहले एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन को हर मर्ज़ में यानी क्रॉनिक अमराज में आप लाजमी दें। मेरा एक दोस्त है, MBBS डॉक्टर है, तो उसने यही कहा कि ये मियाज़म आप किस चीज़ को कहते हैं। तो मैंने उसको सिंपली बताया कि आप जो एंटीवायरल मेडिसिन देते हो, एंटी बैक्टीरियल देते हो, एंटी मलेरियल देते हो, तो यहाँ पे हम इसको मियाज़म कहते हैं और आप उस मेडिसिन को एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल कहते हो। तो उसने कहा कि मैंने खुद होम्योपैथी कोर्स किया हुआ है लेकिन अभी तक मुझे कोई मियाज़म ना समझा सका और आपने 2 ही अल्फाज में समझा दिया। तो मियाज़म की ये जो अल्फाज है ये काफ़ी नहीं है, मियाज़म में से बहुत बड़ा वसी है, यानी सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस। तो ये सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और शायद ये अल्फाज आपको भी थोड़ी बहुत मियाज़मेटिक के हवाले से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अल्फाज आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेलाडोना देते हैं, सबडेला देते हैं, यूफ्रीशिया देते हैं, यानी सिलेक्टिव रेमेडी हम देते हैं, रेस्टाक्स देते हैं, अर्निका देते हैं, बिप्टीशिया देते हैं बुखारों में, चाइना बुखार में देते हैं, लेकिन 40-30%, 50% रिजल्ट आ जाता है, यानी मरीज ठीक होता है, लेकिन उसके बाद मरीज को रिकरेंसी दोबारा वही तकलीफ रिकरेंटली दोबारा आती है। तो इसका मतलब है कि दरमियान में कोई रुकावट है, दरमियान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसे हम मियाज़म कहते हैं। और जब हम मियाज़मेटिक मेडिसिन इंटरकरंट दे देते हैं, ट्यूबरकुलिनियम, मेडोरिनम, वायरोलिनियम, मलेरिया ऑफ, टाइफोडिनियम, XYZ, तो हमारा वही मर्ज जो महीने में ठीक होना था वो दिनों में ठीक हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि देखिए, एलोपैथिक तरीका इलाज में अगर आप देखें, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। एलोपैथिक तरीका इलाज में अगर आप देखिए मलेरिया में अगर आप पेनाडाल लेते रहे बुखार में, तो पेनाडाल तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसके साथ एंटी मलेरियल ना लें। अगर टाइफाइड है तो आप जब तक एंटीबायोटिक नहीं कहेंगे तो तब तक आपकी बुखार पेनाडोल से नहीं ठीक होगी। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो तब तक आपकी एंटीपायरेटिक या जो है बुखार की मेडिसिन काम नहीं करेगी। ठीक इसी तरह हमारी होम्योपैथी में भी अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ ले कि आप अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन है, सूरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जैसा कि डॉक्टर संकारन ने बहुत सारी मेडिसिन एंटी मियाज़मेटिक निकाली हुई है, तो मतलब है कि हर वो बीमारी जिसमें आपकी सिलेक्टेड रेमेडी काम न करे और वहां पे आपको मियाज़मेटिक मेडिसिन लगाना पड़े, तो ये मियाज़मेटिक मेडिसिन आपकी वही एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और जो ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी, तो ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फॉर एग्जांपल दी है। तो उम्मीद है कि बहुत दोस्तों को समझ आई होगी। तो कोशिश करें कि हर मर्ज में मेजॉरिटी क्रॉनिक इन्फेक्शन में, क्रॉनिक अमराज में आप लाजमी एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन दे दिया करें। उससे फायदा ये होगा कि आपकी मर्ज, आप जिस मर्ज का इलाज कर रहे हो या जिस मरीज का आप इलाज कर रहे हो, तो उसकी जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो सिलेक्टिव रेमेडी अलामत के मुताबिक, सिम्टम के मुताबिक या आर्गन बेस पे, तो वो आपकी रिकवरी स्पीडी होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियाज़म के हवाले से बहुत कुछ समझ आपको आया होगा। तो जब भी आप ENT एयर नोज थ्रोट का इलाज करते हैं तो मियाज़म सबसे पहले जहन में रखें, और यहाँ आपकी ज्यादातर मियाज़मेटिक मेडिसिन ट्यूबरकुलिनियम और मेडोरिनम काम आएगी। और ट्यूबरकुलिनियम और मेडोरिनम थोड़ा सा अगर मैं टच दूं तो जितनी भी ENT इन्फेक्शन है, एयर नोज थ्रोट चेस्ट जितने भी इन्फेक्शन है, इसके अलावा स्किन में UTI में भी काम करेगी,
لیکن اسپیشلی اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں آپ کی بہت کام آئے گی، چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ریکرنسی آف ڈیزیز، جو بھی بیماری بار بار آتی ہو اور موسم کی تبدیلی سے اس کی زیادتی ہو تو یہ ٹیوبرکلوسس کا خاصہ ہے۔ تو یہاں پہ ٹیوبرکولینیم آپ انٹرکرنٹ ریمیڈی لگائے تاکہ مرض کی ریکرنسی نہ ہو اور مریض کی جو مرض ہے اس کی شدت کم ہو اور وہ جلد ٹھیک ہو۔ اس کے علاوہ میڈورینم کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی ٹھنڈ سے، موسم کی تبدیلی سے، اور اس کے علاوہ اگر ایئر میں آپ پڑھے، اس کو تھروٹ میں پڑھے، نیزل پولپ میں پڑھے، تو اس میں بھی سارے تقریباً آرگن انلارجمنٹ یا اگر سمپل میں کہوں انفلیمیشن ہے۔ کارسینوسن کے حوالے سے آپ وہ سب جانتے ہو، اس کے حوالے سے ہمارے محترم استاد صاحب جو ہے ڈاکٹر علی صاحب، اس نے بہت زبردست لیکچر دی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو کنجینیٹلی، مطلب کہ دادا کو اس کی فیملی میں کوئی ڈیزیز آ رہی ہے، وہ بچوں میں بھی آ رہی ہے، تو آپ کارسینوسن لازمی لگائے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے بچوں کو یہ مسئلہ ہوگا، دوسرا وہ ڈیزیز فاسٹ ریکوری ہوگا۔ تو آپ جو ہے اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور آپ کو یہی کہے کہ مجھے کان سے پیپ آ رہا ہے یا جو ہے نا پیپ بہتا ہے، اگر میری سے اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ جو کہ ویکیبلری میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کو امید ہے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن میں اسی طرح صحیح نہیں بول پا رہا ہوں جس طرح ہونا چاہیے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو اگر اوٹائٹس میڈیا کے حوالے سے آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو اوٹائٹس میڈیا کانسی یعنی پیپ کا بہنا، تو یہاں پہ آپ ایک ڈوز کارسینوسن 200 کی ایک خوراک دیں، آپ ٹیوبرکولینیم 1 mg کی ایک خوراک دیں، اور آپ میڈورینم 1 mg کی ایک خوراک دیں۔ یہ پہلے دن آپ صبح دوپہر شام دیں، اور اگلے دن آپ پلسٹیلا 30 میں صبح دوپہر شام 15 دن کے لیے دے دیں۔ آپ کے 90% کیسز اوٹائٹس میڈیا یا اوٹلجیا یعنی کان کا درد یا کان کا بہنا آپ کا 15 دن میں، چاہے وہ سالوں کا مرض ہو، چاہے وہ دنوں کا ہو، چاہے مہینوں کا ہو، انشاءاللہ آپ کو یہ پرسکرپشن یا یہ کلینکل تھراپیوٹکس آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر 15 دن بعد مریض آئے اور وہ آپ کو کہے کہ میرا مسئلہ دوبارہ ہو گیا، تو آپ بے شک 15 دن بعد پھر اسی سیکوینس سے ریپیٹ کریں، یعنی میازمیٹک دے، کارسی ٹیوبر میڈرینم، اور آپ پلسٹیلا 30 میں صبح دوپہر شام، یا 200 میں اوڈی دیں، جیسی آپ کی مرضی ہو۔ انشاءاللہ یہ میڈیسن آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اب تک مجھے اس میڈیسن نے اوٹائٹس میڈیا یا کان کا درد اوٹلجیا یا کان کا انفیکشن، اس میڈیسن نے مجھے مایوس نہیں کیا، تو اس لیے آپ سے بہت کانفیڈنٹلی شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کانفیڈنٹلی مریض پہ اپلائی کریں۔ کبھی 100 میں ایک مریض یا 1000 میں کوئی ایک مریض آپ کو کہے گا کہ مجھے فرق نہیں ہے، تو آپ پھر جو ہے نا سیکنڈ پریورٹی پہ آپ کالیمیور کو یاد رکھے۔ تو یہی میازمیٹک دیکھ کر کالیمیور 30 میں ٹی ڈی ایس یا 200 او ڈی۔ بعض اوقات آپ کے پاس اچھا بھی آتے ہیں نوز پہ کے حوالے سے، آپ کو پیشنٹ آئے کہ مجھے چھینکے ہیں، تو آپ اس سے دو ہی سوال کریں کہ آپ کے چھینکے کے ساتھ آنکھوں سے پانی آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ نہیں آتا ہے تو آپ یہی میازمیٹک دے، کارسیک ڈوز دے، ٹیوبرکولینیم دے، میڈورینم دے، اسی سیکوینس سے دے، اور اگلے دن آپ سبڈیلا 30 میں صبح دوپہر شام۔ تقریباً 1 مہینے 15 دن بعد آپ ریپیٹ کروا دیں۔ یہ میازمیٹک تقریباً میں کلینکلی 15 دن بعد ریپیٹ کرتا ہوں، بعض لوگ ہفتے بعد ریپیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا پیشنٹ کرونک ہے اور اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے تو آپ ہفتے بعد ریپیٹ کریں، لیکن میں کلینکلی 15 دن بعد ریپیٹ کرتا ہوں، اور جب پیشنٹ کرونک ہو، زیادہ عرصے سے ہو، زیادہ تکلیف میں، تو میں ویکلی میازم کو بھی ریپیٹ کرتا ہوں، اور 5-6 دن یہ ٹی ڈی ایس کی ترتیب دیتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس آئے سمپل چھینکے ہیں تو کارسی ٹیوبر میڈرینم، اور آپ اس کو اگلے دن سبڈیلا دیں۔ اگر آپ کا مریض آئے کہ مجھے چھینکے بھی ہے اور آنکھوں سے بھی تیزابی پانی آ رہا ہے، تو آپ سبڈیلا کو پھر چھوڑے نہ دیں، آپ پھر کارسی ٹیوبر میڈرینم، اور اگلے دن آپ پھر یہ فریشیا 30 میں صبح دوپہر شام۔ چھینکی بھی روکے گی، نزلہ بھی ٹھیک ہوگا، اور الرجی بھی ٹھیک ہوگا۔ تقریباً کرونک پیشنٹ 2 مہینے 3 مہینے تک لگاتار میں کھلاتا رہتا ہوں، ایکیوٹ تقریباً پیشنٹ 15 دن 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ سے یہ کلینکل پیرامیٹر شیئر کیے تاکہ آپ کو، اگر آپ سے مریض پوچھے کہ میں نے کتنا علاج کرنا ہے، تو اگر کرونک پیشنٹ ہو آپ 2-3 مہینے لگاتار علاج کریں،
اگر کہے کہ مجھے 2-3 مہینے 5-6 مہینے سال سے مسئلہ ہے تو 1 مہینے میں تقریباً آپ کا پیشنٹ مکمل ٹھیک ہوگا. ویسے آرام تقریباً 1 ہفتے 3 دن میں آ جاتا ہے مریض کو، لیکن کرانک میں تھوڑا سا مریض یہ میڈیسن جاری رکھنی پڑتی ہے، اور ایکیوٹ میں آپ کو 1 مہینے 20 دن سے زیادہ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مریض آپ کو یہ کہے کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے، یعنی تھوڑا سا بھی گرد و غبار سے، تو آپ وہی کارسی دے، ٹیوبرکلائنم دے، میڈورینم دے، اور اس کے بعد آپ پوتوز 30 میں آپ صبح دوپہر شام دے. ویکلی ریپیٹ کریں یا 15 دن بعد ریپیٹ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. یہ ہو گیا چھینکوں کے حوالے سے. اگر نیزل پولپ ہے تو نیزل پولیپ میں آپ ٹیوکرم ویلاویرم، یہ آپ کی بہت بڑی میڈیسن ہے. آپ کارسی ٹیوبر میں ڈرائنم دے، اور اسی طرح ٹیوکرم 200 میں اوڈی یا 30 میں آپ صبح دوپہر شام دے. تو انشاءاللہ یہ نیزل پولپ کے حوالے سے ناک میں جو گوشت لوتڑی بنی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کون سا رہ گیا اور ناک کا مسئلہ؟ PND پوسٹ نیزل ڈریپنگ. اچھا، نیزل پوسٹ نیزل ڈریپنگ میں بھی آپ یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ کیڑا اندر کی طرف گرنا یا جو بلغم پیچھے کی طرف گرتا ہے، تو اس میں آپ ہیپاٹیکا کارسی ٹیوبر میڈرینم دیں، اور ہیپاٹیکا آپ 200 میں اوڈی دے بے شک، یا 30 میں صبح دوپہر شام دے. اگر مریض تکلیف میں زیادہ ہے تو 7 دن بعد ریپیٹ کریں، نہیں تو 15 دن بعد آپ ریپیٹ کروائیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں ناک کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں رہے گی. ہاں جی، ناک اگر بند ہے، نیزل ابسٹرکشن ہے، تو آپ جو ہے یہی کارسی ٹیوبر میڈرینم، اور یہاں پہ آپ ناک بند کے لیے جو ڈاکٹر علی محمد صاحب نے کہا ہے بہت بہترین ریزلٹ، امونیم کارب. آپ امونیم کارب 200 میں اوڈی دے یا 30 میں صبح دوپہر شام دے. تو انشاءاللہ نیزل ابسٹرکشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مریض آئے اور ناک سے خون جاتا ہو، ایپسٹیکسس، سمپلی آپ ڈاکٹر عثمان صاحب نے ہم نے جو سیکھا ہے بہت زبردست ریزلٹ ہے اس کا. میلیفولیم آپ 30 میں صبح دوپہر شام، اور فیرم فاس آپ 30 میں صبح دوپہر شام. اچھا، یہ جو میں میڈیسن بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ نے پلازبو 7 مریض کو اگر دینی ہے تو دیں سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ کوئی کمپاؤنڈ وغیرہ نہیں دینی. انشاءاللہ آپ کو یہی میڈیسن مایوس نہیں کرے گی. اچھا، اس کے علاوہ کیا رہ گیا میرے خیال میں؟ تھروٹ انفیکشن. اچھا، تھروٹ میں سمپلی اگر آپ کو پیشنٹ آئے تھروٹ انفیکشن ہو تو آپ انتراکسینم 1 ڈوز دیں، ٹیوبر 1 ڈوز دیں، اور گریفائٹس 1 ڈوز دیں. اچھا، کیوں دینی ہے جا کے خود بورک میٹیریم میں کا پڑھیں، تھروٹ اس کا پڑھے تو سمجھ آ جائے گی. اور بقایا اگر ریڈش ہے، سرخی ہے گلے میں، تو آپ بیلاڈونا 200 میں آپ صبح دوپہر شام دے. اگر تکلیف کم ہے 30 میں صبح دوپہر شام دے. اگر ریڈش نہیں ہے، صرف جو ہے ہماری جو یہ گلینڈز کیا یہ انفلیم کر گئی ہے، تو آپ یہی کارسی ٹیوبر میڈرینم دیں، اور اس کے بعد آپ بریٹا کار 30 میں صبح دوپہر شام دے، یا 200 میں اوڈی دے، یا 200 صبح دوپہر شام دے. یہ انشاءاللہ آپ کو ایکیوٹ جو پیشنٹ آئیں گے آپ کے 2 دن 3 دن ہفتے میں ٹھیک ہوں گے. کرانک پیشنٹ کو آپ انشاءاللہ یہ کھلاتے رہیں ٹھیک ہونے تک، 2-3 مہینے آپ کھلائیں. گلے میں خارش کا ہونا، بعض لوگ آتے ہیں گلے میں شدید ایچنگ ہے، تو یہاں پہ آپ یہی کارسی ٹیوبر میڈرینم دیں، اور ویتیا آپ 200 میں اوڈی یا 30 میں صبح دوپہر شام. ناک میں اگر خارش ہو تو یہاں پہ آپ ارینڈو یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. تو یہ ہو گیا ENT ایئر نوز تھروٹ کے حوالے سے تھوڑی بہت معلومات. انشاءاللہ وقت ملے تو اس کے بعد ٹینائٹس کانوں، بعض لوگ یہ بوڑھے حضرات جو آتے ہیں، بزرگ حضرات، یہ سنائی نہیں دیتے ان کو، یا کان کی آواز کا غائب ہو جانا، اور ٹانسلائٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بعد میں زندگی ملی تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آخر میں آپ سے یہی ایک درخواست ہے جو بار بار کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لازمی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں، ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس اور ہومیوپیتھک واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور جتنے نئے حضرات ہیں جنہوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے جو ہم ویڈیو یا آپ سے جو شیئرنگ یہ جو ویڈیو بناتے ہیں یہ آپ تک اس کی جو ہے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے. السلام علیکم.